یوحنا کا پہلا خط اور اس کا 5واں باب اور پہلی آیت سے 5ویں آیت تک ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں گے۔ لیٹر آف فرسٹ جان چیپٹر 5 ورس 1 to 5۔ یہاں پر اس طرح لکھا ہے، جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں، کیونکہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوائے اس شخص کے جس کا ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ پریز گاڈ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کلام مقدس کا جو حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، پہلا یوحنا کا خط، اس کا 5واں باب اور پہلی آیت سے 5ویں آیت تک خدا کا کلام آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ Whoever believes that Jesus is the Christ، جس کا ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ اور پھر دوسری بات اگلے حصے میں ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ Jesus Christ born from God، اور جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا سے پیدا ہوا ہے، یعنی خدا کا بیٹا ہے۔ اور پھر اگلے حصے میں لکھا ہے، جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے اور اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ Everyone who loves the Father, he begot also love him, who is begotten of him۔ جو کوئی باپ سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ یہاں پر کس باپ کا ذکر کیا گیا ہے اور کس اولاد کا ذکر کیا گیا ہے؟ یہاں جو ذکر کیا گیا ہے خدا باپ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ بہت لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں
کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، لیکن اس کے لوگوں سے محبت نہیں رکھتے اور اس کے لوگوں سے میل جول رکھنا پسند نہیں کرتے. اور لکھا ہے کہ جو کوئی باپ سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے. کہ دفعہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایسی قومیں ہیں جو خدا سے تو محبت رکھتی ہیں لیکن خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ محبت نہیں رکھتی. خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، اور جب وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا باپ سے بھی محبت نہیں رکھتے. کیونکہ جو کوئی باپ سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور دوسری بات جو مسیح یسوع پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، جو مسیح یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح خدا ہے، یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے، جو لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں ان کے تعلق سے لکھا ہے. جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں اور اس کی 12ویں-13ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنوں کے گھر آیا، اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی وہ سب جو یسوع مسیح پر ایمان لائے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، اور یسوع مسیح ہمیں نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا ہے. یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی ہے، اور ان سب کو یہ حق مل گیا، اختیار مل گیا کہ وہ خدا کی اولاد ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے بچے ہیں. اور جو کوئی باپ سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے، یعنی کہ اس کے لوگوں سے بھی محبت رکھتا ہے. اور پھر اگلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی اگلے حصے میں لکھا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں. جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو اس کے حکموں پر بھی عمل کرتے ہیں، اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں. لیکن بہت دفعہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور پھر خدا کے لوگوں سے بھی محبت رکھتے ہیں. جب کوئی خدا کا بندہ، خدا کی بندی گھر میں آتے ہیں تو ہم ان کے لیے سب کچھ نشاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں،
ان کو اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں، ان کو ہدیہ شکر گزاری بھی دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے گھر میں آئے ہیں، آپ نے دعا کی ہے۔ ہم ان سے بڑی محبت رکھتے ہیں کیونکہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں، پھر ان کے لوگوں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں بات آتی ہے خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی، اور اس کو ہم اکثر رد کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ رد کر دیتے ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے بھی ہیں، کہتے جی خدا کا حکم تو سر آنکھوں پر۔ دیکھو جی، خدا کے حکم کے بغیر کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم تو خدا کے حکموں کو مانتے ہیں لیکن اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ جب ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہماری محبت جو ہے وہ بھی بیکار ہے۔ وہ ہماری محبت بھی بیکار ہے جب ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک اور بڑا خوبصورت حوالہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، ہماری نصیحت کے لیے ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 46ویں آیت، لوک چیپٹر 6 ورس 46 لکھے ہیں، یسوع مسیح نے کہا جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو مجھے کیوں خداوند خداوند کہتے ہو؟ دیکھو یہ لوگ جو یسوع کے پیچھے لگے ہوئے تھے، یہ لوگ جو یسوع کی پیچھے پیچھے پھر رہے تھے، اسے خداوند خداوند کہہ رہے تھے، محبت کا دعویٰ کر رہے تھے اور اس کی باتوں کو اچھا کہہ رہے تھے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بہت اچھا ہے، جو کچھ کر رہا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اور کئی دفعہ ہم تعریف کے بھوکے رہتے ہیں اور کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہم تعریف کے بھوکے رہتے ہیں، لوگوں کی ہم اچھائیوں کے بھوکے رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں۔ لیکن یسوع مسیح کو وہ لوگ اچھا بھی کہہ رہے تھے، خداوند بھی کہہ رہے تھے، اور یسوع مسیح نے ان سے کیا کہا؟ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو مجھے کیوں خداوند خداوند کہتے ہو؟ میرا تمہارا رشتہ ہی کیا ہے، میرا تمہارا تعلق ہی کیا ہے جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے؟ اور پھر جب ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا غالباً 6 باب ہے، اس کی لکھے ہیں یسوع مسیح نے کہا کہ اس وقت بتیرے آئیں گے اور کہیں گے ہم نے تیرے نام سے نبوت کی اور تیرے نام سے معجزے کیے اور تیرے نام سے ہم نے بدروہوں کو نکالا۔ اس وقت میں صاف ان سے کہہ دوں گا میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ ضرور ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل بھی کریں، اور اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔
اور پھر اگلے حصے میں لکھے ہیں اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم سخت نہیں، اس کے حکم سخت نہیں بلکہ نرم اور ملائم ہیں۔ یسوع کے حکم نرم اور ملائم ہیں۔ اور جیسا کہ ہم متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، میتھیو چیپٹر 11 verse 28 to 30 لکھا ہے کہ آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگوں، میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا۔ میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو کیونکہ مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، وہ تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ اور میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں، دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ یعنی کہ حلیم بنو، دل کے فروتن بنو، فروتنی سے میرے پاس آؤ، حلیمی سے میرے پاس آؤ، میرے حکموں کو پر عمل کرو، میری باتوں پر عمل کرو، تو میں تم کو آرام دوں گا، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ اور پھر یسوع مسیح نے کہا میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ My burden is light, my yoke is easy۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یسوع مسیح نے کہا کہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ میرے حکم سخت نہیں، میرے حکم بھاری نہیں، برڈنیبل نہیں، بلکہ میرے حکم جو ہیں وہ نرم ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، جب ہم یسوع کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو پھر خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ اور میں اس حوالے کو انگلش میں پڑھ دوں۔ Said Jesus, come to me all you who labor and are heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon you, learn from me, I am the gentle and lowly in heart, and you will find a rest for your souls. My yoke is easy, my burden is light. اور جب ہم یسوع کے پاس آئیں گے اور حلیم بنیں گے، فروتن بنیں گے اور اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ What will be benefit when we obey the word of God, obey His commandments? Benefit is verse 4، چوتھی آیت، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہمارا ایمان ہے۔ Whatever is born of God overcome the world. This is the victory that has overcome the world, our faith.
कितनी बड़ी बात कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, खुदा से मोहब्बत रखता है, तो खुदा से पैदा हुआ है, खुदा से मोहब्बत रखता है, खुदा के लोगों से मोहब्बत रखता है, खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, और वो दुनिया पर गालिब आता है, दुनिया पर गालिब आता है। लेकिन कैसे गालिब आता है? ईमान के साथ, ईमान के साथ। और वो उस ईमान के साथ जो यीशु मसीह पर है। और याद रखें कि ईमान, मैंने बताया कि काफी नहीं, ईमान काफी नहीं। ईमान के साथ साथ खुदा से मोहब्बत, खुदा के लोगों से मोहब्बत और उसके हुक्मों पर अमल। अगर इनमें से किसी चीज में भी कमी है तो फिर हम गालिब नहीं आ सकते, फिर हम गालिब नहीं आ सकते। क्योंकि जब हम याकूब के खत का मुताला करते हैं, याकूब का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी चौथी आयत में लिखा है, मैं 20 आयत, माफ कीजिएगा, मैं याकूब का खत हाँ जी 20 आयत, मगर आए निकम्मे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है? ईमान बगैर अमाल के बेकार है। अगर हम ईमान रखते हैं, खुदा से मोहब्बत भी रखते हैं, उसके लोगों से भी मोहब्बत रखते हैं, लेकिन उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, तो बेकार है। जैसा यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो? जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते, why you obey when you not obey my commandments, not my keep my commandments? Why are you saying me Lord Lord? क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते? मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। और फिर जब हम पहला ग्रंथियों पढ़ते हैं और उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखे है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, तो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं। मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, हर तरह की मिनिस्ट्री पर गालिब आ जाऊं। मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। और मेरे भाइयों बहन, यहाँ पर हम ईमान और मोहब्बत के ताल्लुक से कैसी प्यारी तालीम पाते हैं। Though I speak with the tongue of men, then I speak as an angel, but have not love, I am nothing. I have been sounding brass or a clanging cymbal.
Though I speak with the tongue of men and of angels, but have not love, I have been sounding brass or clanging cymbal. Though I have all faith, so that could remove mountains, but have not love, I am nothing. Though I best to give my body to be burned, but have not love, I am nothing. मैं अपना बदन लोगों को जलाने के लिए दे दूं, मैं अपनी सारी दौलत गरीबों को खिला दूं, लेकिन मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और जब हम पहला ग्रंथियों उसका 13वां बाब उसकी आखिरी आयत पढ़ते हैं, लिखा है ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है, अफजल इनमें मोहब्बत है। Now abide faith, hope, love. Greatest of these is love. मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए लिखा है कि जो कोई दुनिया पर गालिब, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, दुनिया पर गालिब आता है। और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई वो हमारा ईमान है, जिसके साथ मोहब्बत है, ताबेदारी है, वफादारी है। और फिर अगले हिस्से में 5वीं आयत में लिखा है दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है, दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है, सिवाय उस शख्स के जिसका ईमान ये है कि यस्सु खुदा का बेटा है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है, सिवाय उसके जिसका ईमान है कि यस्सु खुदा का बेटा है। Who is he who overcome the world? That who have believed that Jesus is the Son of God. मेरे भाइयों और बहनों, जो यस्सु मसीह पर ईमान रखता है कि यस्सु मसीह खुदा का बेटा है और वो दुनिया पर गालिब आता है, वो दुनिया पर गालिब आता है। और लेकिन ईमान के साथ साथ मैंने ये बताया आपको कि यस्सु मसीह ने ये भी कहा कि जब तुम मुझ पर ये ईमान रखते हो कि मैं खुदावंद हूं, मैं निजात दहिंदा हूं और मैं मौजज़े दिखाता हूं, मैं अंधों की आंखें खोलता हूं, कोढ़ियों को पाक साफ करता हूं, मुर्दों को जिंदा करता हूं, जब तुम ये मुझ पर ईमान रखते हो लेकिन मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो। मेरे भाइयों और बहनों, जरूर है कि हम यस्सु मसीह पर ईमान भी रखें और उसके हुक्मों पर भी अमल करें और उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए वो सारी बरकतें हासिल करें। क्योंकि लिखा है जिसका ईमान है, जिसका ईमान ये है कि यस्सु ही मसीह है और खुदा से पैदा हुआ है और जो बाप से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। इससे मालूम हो जाता है कि हम खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, यस्सु मसीह पर ईमान रखता है कि यस्सु मसीह निजात दहिंदा है,
یسوع مسیح بچانے والا ہے, چھڑانے والا ہے, خدا کا بیٹا ہے, وہ دنیا پر غالب آتا ہے. خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے اور ہم سب دنیا کے تمام تاثیروں پر غالب آنے والے ہوں. اور آلاس میں ایک آیت میرے سامنے آ گئی ہے, اس کو ہم پڑھ کے بند کرتے ہیں. مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 15ویں-16ویں آیت میں لکھا ہے, یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم ساری خلق میں جا کر انجیل کی منادی کرو, اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا, جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے, وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے, نئی نئی زبانیں بولیں گے, سانپوں کو اٹھا لیں گے, اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہیں پہنچے گا, وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار اچھے ہو جائیں گے. یعنی کہ دنیا کی ساری تاثیروں پر, شیطان کی ساری تاثیروں پر غالب آ جائیں گے. خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے, آمین. آئے خداوند کی تعریف میں ایک زبور گاتے ہیں, زبور نمبر 72. رہے گا نام سدا تیگر مسیدہ, رہے گا جات تلک سورج رہے گا. اس کے دوران ہم اپنے ہدیے خداوند کے حضور ڈالیں گے. رہے گا نام سدا تیگر مسیدہ, رہے گا نام سدا تیگر مسیدہ, رہے گا جات تلک سورج رہے گا, رہے گا جات تلک سورج رہے گا. تے اس کو برکتاں سب لوگ